میں ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ ہوں. آپ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر راجہ ندیم سجاد آفیشیل اور میرا فیس بک پیج ڈاکٹر راجہ ندیم سجاد کھینگر دیکھ رہے ہیں. سینٹ کا جو الیکشن ہوا ہے وہ بڑا ایک دلچسپ مارکا تھا حکومت کے اور اپوزیشن کے درمیان. اس الیکشن نے بہت سارے سوال لوگوں کے ذہنوں میں چھوڑے ہیں. اب لوگوں کو سوچنا چاہیے اور یہ بغور دیکھنا چاہیے کہ ہماری سیاست میں، پاکستانی سیاست میں، قومی مفادات کے اوپر ذاتی، گروہی اور اپنے گروپوں کے مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے. الیکشن سے پہلے حکومت نے شروع کیا ایک سلسلہ کہ ہر ایم این اے کو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو 50 کروڑ روپے کی گرانٹ دی جائے گی کہ تاکہ آپ ترقیاتی کام کر سکیں. سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایکشن لیا. یہ بھی ایک قسم کی آپ کہیں کہ کرپشن ہے کہ آپ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں جی کہ آپ پیسے لیں، پیسے لے کے آپ حکومتی امیدوار کو ووٹ دیں. خیر وہ سپریم کورٹ نے جب ایکشن لیا تو اس کے بعد وہ اعلان واپس لے لیا گیا، لیکن بقول شخص سے کہ مختلف اخباروں میں نے پڑھا کہ ممبران اسمبلی کو یقین دہانیاں کرائی گئیں کہ ان کو پیسے ملیں گے. اس کے بعد اسی حکومت نے پچھلے سینٹ کے الیکشن میں خفیہ رائے شماری کو کہا تھا کہ یہ صحیح جمہوری طریقہ ہے. اب کی بار شاید ان کو پتہ تھا کہ ان کے بندے ان کے کہنے پہ ووٹ نہیں دیں گے، تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ووٹنگ جو ہے وہ سامنے سامنے ہونی چاہیے یا اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. پھر حکومت نے کہا جی کہ اس الیکشن میں پیسے چلیں گے. حکومت نے خود بھی بے شمار الزامات سننے کو آئے کہ کسی بندے نے پتہ نہیں 35 کروڑ روپیہ دے کے یا 70 کروڑ روپیہ دے کے ٹکٹ خریدا ہے. کارکنوں کے کہنے پر ٹکٹ واپس کیا گیا. پھر اسی طرح حکومت نے اپوزیشن پہ الزام لگایا کہ وہ ووٹ خریدنے جا رہے ہیں. اسی طرح کی بے شمار باتیں ہم نے دونوں طرف سے سیکھی، سنی. جب آپ لوگ نظریاتی ورکروں کو آگے نہیں لے کے آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاست کو، پاکستانی سیاست کو ایک پیسے کا کھیل بنا دیا گیا ہے کہ آپ کو انحصار کرنا پڑتا ہے الیکٹیبلز کے اوپر یا پیسے والوں کے اوپر، کیونکہ یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اگر آپ الیکٹیبلز پہ، پیسے والے لوگوں پہ انحصار کریں گے تو وہ پھر پیسے لے کے اپنا ووٹ بیچیں گے. جو ایک غریب کارکن ہوتا ہے، جو آپ کا پارٹی کا سرمایہ ہوتا ہے، اس کو اگر آپ لے کے آتے ہیں، آپ کے الیکشن میں بے شمار لوگ ایسے بھی جیتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کوئی بکے ہیں. جب آپ ایسے لوگوں کو آگے لاتے ہیں تو پھر آپ ان کو روک نہیں سکتے، پھر ان کی بولیاں لگتی ہیں، کیونکہ ان کا مشن ہی یہی ہوتا ہے، پیسے خرچ کر کے آتے ہیں اور پیسے بناتے ہیں. اس پورے واقعے میں اپوزیشن کو بھی مورد الزام ٹھہراؤں گا کہ ایک دن پہلے ایک ویڈیو آئی کہ اگر آپ نے پیسے دے کے ووٹ خریدے ہیں تو یہ ایک غیر جمہوری طریقہ ہے. کب یہ پیسے کا، یہ ووٹ خریدنے کا، یہ فلور کراسنگ کا، یہ کب یہ ختم ہوگا سلسلہ؟
जब आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए थे तो उसको फॉलो भी करें ना, कि ऐसे तरीके जो जमहूरी तर्ज हुकूमत में या जमहूर के दौर में नापसंदीदा हैं उन पर अमल नहीं करना चाहिए। जो 12 बंदे या 17 बंदे हुकूमत के मुखालफ गए हैं, उन्होंने वोट दिया है हुकूमत के ख़िलाफ़, अब ये हुकूमत का काम है कि उनकी निशानदही करे, उनको डी सीट करे, उनकी जो नशस्तें हैं वो कौमी असम्बली से ख़त्म करे, दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको पता चले कि अगर आप अपनी पार्टी से बेवफाई करेंगे, अपनी पार्टी के कहने पर वोट नहीं देंगे, तो आपको इन नताइज का सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन और जो दूसरे हुकूमती अदारे हैं उनको गैर जनबदाराना होकर तहकीकात करनी चाहिए कि अगर इस इलेक्शन में पैसे के ज़ोर पर वोटों की खरीदो फरोख्त हुई है तो ऐसे लोगों को नाअहल किया जाए, सियासत से बाहर किया जाए, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि ऐसे अमल को रोका जा सके। हुकूमती पार्टी के लिए भी एक टेस्ट केस है ये इलेक्शन, और अपोजिशन उनसे भी मेरी गुजारिश है कि गैर जमहूरी तरीक़ों को छोड़कर जमहूरी तरीके अपनाएं। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का।